اللہ رب العزت نے انسان کو سورج جو ہے وہ نعمت دی ہے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں سورج دیا، اس سورج کی روشنی کے اندر تم اپنا کاروبار کرو، اپنی تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، اور خرید و فروخت اور تجارت کے ساتھ اس سورج کی روشنی سے نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں تم مجھے یاد بھی کرتے رہو، میری عبادت بھی کرتے رہو، مجھے پکارتے رہو، میری حمد و ثنا کرتے رہو، میری نبی کی اطاعت کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مسجدوں کو آباد کرتے رہو، اللہ کی میرے گھر میں جاتے رہو۔ لیکن یاد رکھنا، جب لوگوں تم مسجد کے دروازے بند کر دو گے، جب تم مجھے میری حمد و ثنا کم کر دو گے، جب تم میری تعریفیں چھوڑ دو گے، جب تم میرے آگے جھکنا بند کر دو گے، اور جب تم زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہی سورج جو تمہیں روشنی دیتا ہے، یہی آفتاب جو تمہیں چمکتا نظر آتا ہے، یہی آفتاب جس کی روشنی سے تم کام کرتے ہو، یہی تمہارے لیے زحمت بن جائے گا، یہی تمہارے لیے مصیبت اور وبال بن جائے گا۔ تو کیسے مصیبت اور وبال بن جائے گا؟ یہی سورج اپنی جگہ سے روشنی دے رہا ہے، تو اسی سورج کی روشنی سے، اس کی کرنوں سے جو ہے زمین سے فصل اگانے میں مدد ہو رہی ہے۔ اگر سورج اپنی روشنی بند کر دے، انسان کا جینا محال ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، زندگی جانوروں سے ایسی زندگی ہو جائے گی، انسان کا دنیا میں رہنا بیکار ہو جائے گا، اندھیرا اور سناٹا چھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، یہی سورج فائدہ دینے والا، یہی سورج نفع دینے والا اگر اپنی حالت کو بدل دے، اپنی کنڈیشن کو بدل دے، اگر اپنی گرمی جو ہے 60 یا 70 ڈگری سے ابو کر دے، اوپر اگر کر دے گا، تو یہی انسان جو اسے تجارت کرتا ہے، یہی انسان جو اسے نفع اٹھاتا ہے، یہی انسان جو اسے زمینداری کرتا ہے، یہی انسان جو اس کی روشنی سے دن بھر گھومتا پھرتا ہے، یہی انسان جو اس کی روشنی میں رہ کے گناہ کرتا ہے، یہی انسان جو اس کی روشنی کے اندر رہ کے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اسی انسان کی طرف اگر یہ سورج اپنا رخ بدل دے، اپنی گرمی کو تیز کر دے، اپنی تپش کو بڑھا دے گا، تو یہ انسان جس جگہ ہوگا وہاں پر جل کر ہلاک ہو جائے گا، وہیں پر جل کر غرق اور فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ کائنات کے اندر جتنی یہ ہریالی ہے، یہ درخت ہے، یہ سوکھ جائیں گے، سارے چشمے ختم ہو جائیں گے، ساری جتنی بھی فصلیں اگتی ہیں یہ ساری ختم ہو جائے گی، اور انسان کچھ دن نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ لیکن اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی زحمت ہے۔ نعمت کب تک ہے؟ جب تک تم نبی کے ساتھ جڑے رہو گے، ہمارے آقا کے طریقے پر چلتے رہو گے، میرے مصطفیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو طرز عمل دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارتے رہے تو یہی سورج تمہارے لیے نعمت ہوگا۔ جب تمہیں سورج کی ضرورت ہوگی تو سورج اپنی روشنی تمہاری ضرورت کے مطابق دے گا، اور جب تم گمراہ ہو جاؤ گے، رب کا نافرمان ہو جاؤ گے، اس کے حکم جو ہے ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھو گے، تو یہی سورج آگ برسانا بھی جانتا ہے، یہی سورج اپنا رخ بدلنا بھی جانتا ہے، یہی سورج اپنا چہرہ بدلنا بھی جانتا ہے۔ اور دوسری وہیں پر ایک نعمت اللہ رب العزت کی بارش ہے۔ اگر انسان کو اگر کچھ پل کے لیے بارش نہ، کچھ دنوں کے لیے بارش نہ ہو، تو ساری قوم جو ہے وہ جا کر کبھی پہاڑوں پر دعائیں کرتی ہے، کبھی مسجدوں میں دعائیں کرتی ہے، کبھی زیارتوں پہ دعائیں کرتی ہے، اس لیے کہ بارش سے پانی آتا ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور جب یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ جائے اور منہ موڑ لے گا، یہی بارش والا پانی جو فصل اگانے کا کام کرتا ہے، جو پیاسوں کو پانی پلانے کا کام کرتا ہے، جو خدمت کرنے کا کام کرتا ہے، اور یہی پانی اگر یہی بارش اگر طوفان بن کر آنا شروع ہو جائے تو آدھے گھنٹے نہیں بلکہ کچھ منٹوں کے اندر ساری دنیا کو فنا کر سکتی ہے، ساری دنیا کو برباد اور ہلاک کر سکتی ہے، ساری دنیا کا جتنا نظام اسے ختم کر سکتی ہے۔ جس انسان کی زندگی یا آج تک بچاتا رہا، اسی انسان کی زندگی کو ختم کرنے میں یہ تھوڑا سا وقت لگاتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے آج سے پہلے قوم بنی اسرائیل کی قوم سمود اور جتنی بھی قومیں تھیں، جب تک وہ اللہ کی فرمانبر رہی، جب تک وہ ان پیغمبروں کی اطاعت کرتی رہی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی رہی، تو یہ سورج اپنا کام کرتا رہا، اپنا بارش اپنا کام کرتی رہی۔ اور جب ان قوموں نے اپنا رخ بدلا، اپنا منہ بدل دیا،
اپنا طرز زندگی کا طرز عمل بدل دیا، اپنا انداز بدل دیا، تو بارش نے بھی اپنا جو ہے طریقہ بدل دیا، بارش نے بھی اپنا چہرہ بدل دیا اور قوم سمود کو تھوڑے سے وقت میں برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو تھوڑے سے وقت میں برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے کرتے دھیان یہ کرنا چاہیے کہ پروردگار، میں جب دھوپ کے اندر بیٹھتا ہوں تو اگر میں نے نماز پڑھی ہے یا نہ پڑھی ہے، ایسا نہ ہو جہاں بیٹھا ہوں وہاں پر سورج اپنا رخ بدل دے تو مجھے اٹھنے تک ایسا جلا کر کالا گوشت میرا بنا دے گا کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاؤں گا۔ اسی لیے یہ بارش بھی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی زحمت بھی ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی وہ نعمت کے ساتھ زحمت بھی ہے، فائدے کا کام بھی کرتی ہے اور نقصان کا کام بھی کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی نعمت ہے، اللہ پاک نے زندگی نعمت دی ہے اور یہی زندگی زحمت بھی ہے۔ اگر اس جوانی کے اندر اگر اللہ کے سامنے جھکے نہیں، اگر اللہ کی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، تو یہی زندگی کا زحمت بن جائے گی۔ یہی زندگی جس کے ساتھ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، طرح طرح کا لباس ڈالتے ہو، ادھر خوشبو کے اندر اس کو سمیٹتے ہو، اور یہی زندگی آگ میں بھی جلانے کا کام کرتی ہے۔ اور آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک بندے نے اللہ رب العزت کی 500 سال عبادت کی تھی، اور 500 سال کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جنت میں بھیجو۔ اس نے اللہ سے کہا رب کریم میں نے 500 سال عبادت کی ہے، کیا اس کا بدلہ اتنا ہی بنتا ہے کہ میں صرف جنت میں جاؤں؟ یعنی مجھے بڑے درجے دینے چاہیے تھے، مجھے اور بڑے بڑے عہدے پر دینے چاہیے تھے۔ رب کریم نے فرمایا کیا تو انصاف چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں رب کریم۔ فرمایا کہا رک جا۔ فرشتوں سے کہا لاؤ، میں نے اس کو جتنی زندگی میں نعمتیں دی ہیں سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد ساری نعمتوں کو مت وزن کرو، ساری نعمتوں کو نہ تولو، اس کی ایک آنکھ کو ایک ترازو میں رکھو، اور ساری 500 سال کی عبادتوں، ساری نمازیں جو زندگی میں نیک کام کر کے آئے ان کو ایک طرف ترازو میں رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اگر اس کے عمل زیادہ نکل گئے تو اس کو جو چاہے گا وہ دوں گا، اگر میری ایک نعمت اس کے عمل سے باہر ہی گزر گئی تو پھر میں اپنی مرضی کا فیصلہ کروں گا۔ تو جب فرشتوں نے آنکھ لائی، ترازو میں رکھی، اور دوسری طرف ترازو کے اندر اس کے نامہ اعمال داخل کیے۔ 500 سال کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی کا تو خبر نہیں، 2 سال 4 10 سال بچے ہیں، 20 اور 25 60 سال کی عمر ہے۔ جب فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھا اور ایک طرف وہ آنکھ اللہ کی نعمت رکھی، تو جو آنکھ والا پلڑا تھا وہ وزن میں زیادہ نکل گیا اور اس کی 500 سال کی عبادت کم نکل گئی۔ تو رب کریم نے فرمایا میرے بندے، 500 سال کے اندر تو میری ایک نعمت جتنا بھی عمل نہیں کر پایا، تو اب میری نعمت زیادہ ہے، لہذا اب اسے جہنم میں داخل کر دو۔ تو اس وقت اس نے رب کریم سے فرمایا مولا مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا اس نعمت کی اتنی بڑی قدر ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں، جا اور جنت میں چلے جا۔ لوگوں یہ آنکھ اللہ کی نعمت کب تک ہے؟ یہ آنکھ تب تک اللہ کی نعمت ہے جب تک تم اس آنکھ سے وہاں دیکھو گے جہاں رب کا حکم ہے، اس آنکھ سے وہی دیکھو گے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور اسی آنکھ سے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھو گے، یعنی اگر وہاں دیکھو گے جہاں دیکھنا منع تھا، کسی ایسی عورت پر نظر ڈال دی جو عورت تمہیں کہیں سال کے لیے فتنے میں ڈال دے، یہی آنکھ نعمت تھی، یہی آنکھ زحمت بن کر تمہیں ساری زندگی فتنے میں ڈال گئی۔ اور یہ آنکھ نعمت بھی اور زحمت بھی ہے، جب دیکھو تو غور سے دیکھو کہ میں نعمت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں یا زحمت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اس ہاتھ سے جب تک تم ان چیزوں سے رکے رہو گے جن سے اللہ اور اللہ کے کتاب قرآن اور اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، تو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جب تم نے یہ دیوار توڑ دی تو یہ ہاتھ اب نعمت نہیں زحمت ہے۔ اس ہاتھ سے چوری کرو گے تو قانون اگر اسلام کا ہوا ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ نعمت تھی، اس لیے نعمت کب تک تھی؟ جب تک رب نے کہا تھا چوری کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، جب لگائی تو یہ ہاتھ زحمت بن گیا۔ اب
یہ مصیبت بن گیا. یہ ہاتھ نعمت ہے. اگر بجلی کے ساتھ ننگی تار کے ساتھ لگاؤ گے یہ زندگی لے کر چلے جائے گا, زحمت بن جائے گا. اس لیے یہ زندگی کو نقصان پہنچائے گا. انسان کا ہر زندگی کا پرزہ نعمت بھی ہے, ہر زندگی کا پرزہ زحمت بھی ہے. آنکھ اللہ کی, زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی اس زبان سے تم بادشاہی کر سکتے ہو. زبان کو پیار اور اخلاق میں مبتلا کر دو, ساری زندگی دنیا تمہاری غلام بن کے جیے گی. اس زبان کے ساتھ اچھے الفاظ بولو, دنیا تمہیں سننے کے لیے اپنا وقت نکال کے تمہارے سامنے بیٹھے گی. اسی زبان کو اس طرح سے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکالو جو الفاظ تمہاری زبان سے نکلنے کے بعد کروڑوں اور لاکھوں کے دلوں پر چوٹ لگا دے. یہی زبان تمہیں کئی سال قید کروا دے گی, جہلوں کے پیچھے ڈال دے گی. یہ نعمت تھی لیکن زحمت کب بنی؟ جب تم نے نبی سے اکٹ گئے, نبی کی شریعت کا دائرہ پار کر دیا, اس کی لگائی ہوئی دیوار سے چھلانگ مار دی, تو تمہاری زبان بھی تمہارے لیے زحمت بن گئی. تمہاری زبان تمہارے لیے فتنہ, تمہارا ہاتھ تمہارے لیے فتنہ, تمہاری آنکھ تمہارے لیے فتنہ. اور یہ قدم جب تک مشرق کی طرف آتے رہیں گے, جب اللہ کی قرآن کی تلاوت کی طرف چلتے رہیں گے, یہ اللہ کی نعمت ہے. جب یہی شراب کے اڈوں کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے, جب یہی بدکاری کی طرف چلنے لگ جائیں گے, تو جب یہی فتنے اور فساد کی طرف قدم بڑھانا شروع ہو جاؤ گے, یہی تمہارے قدم, کوئی تمہارا دشمن نہیں, یہی تمہارے قدم تمہارے لیے زحمت بن جائیں گے. یہی تمہارے لیے تمہارے قدم فتنے بن جائیں گے. یہی تمہارے قدم تمہارے لیے زوال بن جائیں گے. اسی لیے اللہ کی ہر نعمت نعمت بھی ہے, اللہ کی ہر نعمت زحمت بھی ہے, نقصان بھی دیتی ہے جب اس کا غلط استعمال کیا جائے. آج ہمارے پاس اگر پیسہ ہے, بہت سارے نوجوان اپنے گلوں میں چینیاں ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے, اس چینی اگر وہ چاندی کی ہے تو چند تھوڑے سے سکوں کی قیمت بنتی ہے, جس طرح کی بھی ہے. اگر اس پہ ان پیسوں کو اگر تم مدرسے کے اندر لگاؤ گے, اسے پڑھ کر کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو تمہارے پیسے نعمت ہے. لیکن یاد رکھنا, اگر وہی پیسوں سے تم نے گلے میں چینی خرید کے ڈالی تو مرنے کے بعد تمہیں عذاب قبر میں تمہارے گلے میں جہنم کی چینی ڈالی جائے گی. وہی چینی نعمت ہے, وہی زحمت ہے. وہی شریعت کے مطابق انگوٹھی لگاؤ گے تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی, نعمت ہے. وہیں اگر ہٹ کر کرو گے تو زحمت ہے, نقصان ہے. یہی لباس نعمت ہے, یہی لباس پلٹ کر لگاؤ گے زحمت ہے. یہی داڑھی نعمت ہے, اسی سے پلٹ کر لگاؤ زحمت